أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک عظیم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ الطلاق کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ بیان کیا گیا تھا کہ طلاق رجعی دینے کے بعد عدت کے مکمل ہونے سے پہلے شوہر اگر رجعت کرنا چاہے تو خوش اسلوبی کے ساتھ رجعت کر لیں یا بہتر انداز میں اس کو کیا کریں، جدا کر دیں۔ اور فرمایا گیا کہ رجعت اور جدائیگی کے وقت جو ہے 2 گواہوں کو رکھ لیں، یہ امر استحبابی ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے بیان فرمایا گیا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے جو ہے مشکل راستے آسان کر دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا گیا کہ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ان دو آیتوں کی انشاءاللہ آج تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس کے اندر حائضہ عورت وہ عورت جس کو حیض نہ آتا ہو اور حیض سے مایوس ہو چکی ہو، عائسہ عورت اور وہ عورت جن کو حیض نہیں آتا ہو، اور حمل والی عورت، ان کی عدت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ عائسہ ان عورتوں کو کہا جاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق عائسہ وہ عورتیں ہیں جو 55 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ 55 سال کے اوپر کی عمر والی عورتوں کو جس کو حیض نہ آتا ہو اس کو عائسہ کہا جاتا ہے۔ عائسہ زندگی بھر تو حیض ان کو آیا، لیکن کچھ آگے چل کر عمر کے بڑھ جانے کی وجہ سے اس کو حیض نہ آ رہا ہو، حیض کے آنے کا سلسلہ بند ہو جائے، ایسی عورت کو عائسہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے مسائل کو اس کے اندر بیان کیے گئے کہ اس کی عدت کیا ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے جس کو حیض نہ آتا ہو اس کی عدت، یعنی جو بالغ ہی نہ ہوئی ہو اس کی عدت کیا ہوگی، یا بیماری کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو، اور اسی طریقے سے حاملہ عورت ہے تو اس کی عدت کیا ہوگی۔ اس مسائل کو اس کے اندر بیان کیا گیا۔ بغور سماعت فرمائیں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور تمہاری ان عورتوں کی عدت جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، تمہاری ان عورتوں کی عدت جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، یعنی اب حیض نہ آتا ہو ان کو، ان ارتبتم، تمہیں شک ہو رہا ہو، اگر تم شک کرو تمہیں شک ہو رہا ہو، کیونکہ حائضہ کی عدت کیا ہے، جس کو حیض آتا ہو، اگر حیض آنے والی عورت اس کو اگر طلاق ہو جائے تو اس کی عدت 3 حیض ہے، جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، کہ جن عورتوں کو حیض آتا ہو اگر اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دیا ہو تو اس عورت کی عدت جس کو حیض آتا ہو 3 حیض کا گزرنا ہے، اس کی عدت کیا ہے، 3 حیض کا گزرنا ہے۔ تو بات تو معلوم تھی، علم تھا کہ جس کو حیض آتا ہے اس کی عدت کیا ہے، مطلقہ عورت کی 3 حیض ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو حیض سے مایوس ہو چکی ہو اس کو حیض نہ آتا ہو، ان ارتبتم، اگر تم کو شک ہو اس معاملے میں کہ اب تو اگر اس کو حیض آتا تو اس کی عدت جو ہے 3 حیض ہوتی، لیکن اس کو حیض ہی نہیں آ رہا تو انسان کو کیا ہوتا ہے، شک ہوتا ہے۔ تو اللہ اسی کو بیان کیا، ان ارتبتم، اگر تم کو شک ہونے لگے اس کی عدت کے بارے میں، فعدتہن، ان کی عدت کے بارے میں، 3 اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ اللہ کیا کہا، ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ جن عورتوں کے عمر کے ہو جانے کی وجہ سے وہ حیض سے مایوس ہو چکی ہو، بڑھاپے کے قریب وہ عورت پہنچ چکی ہو،
بڑھاپے کی عمر کے اندر بھی اگر بوڑھا طلاق دے تو بھی طلاق ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں طلاق نہیں ہوتی، بڑھاپے کی عمر میں طلاق دیا تو طلاق ہے، لیکن جس بوڑھی عورت کو طلاق دی گئی اس کو حیض نہیں آتا ہے تو اس کی عدت کیا ہوگی، اسی کو بیان کیا گیا کہ اس بوڑھی عورت کی عدت جو ہے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہو 3 مہینے اس کی عدت ہے، 3 حیض نہیں 3 مہینے گنتی کے اعتبار سے، وہ بھی چاند کی تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا، انگریزی کیلنڈر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، چاند کی تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور جس کو حیض آتا ہو اس کی عدت جو ہے 3 ماہواری ہے، 3 حیض کا گزرنا ہے، یہاں تک کہ بتایا گیا کہ اگر شوہر نے ظہر کی نماز کے بعد جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دیا، طلاق دینے کے بعد اس کی وہی بیوی عصر کی نماز سے اس کو حیض آنا شروع ہو گیا تو گویا کہ طلاق حالت طہور میں دیا، پاکی کی حالت میں، اور جو ہے اسی دن عصر سے جو ہے حیض کا وقت شروع ہو گیا تو وہ جو حیض آئے گا اس کو عدت کے اندر شمار کیا جائے گا، اس حیض کو جو ہے عدت کے اندر کیا ہے شمار کیا جائے گا۔ تو بتایا گیا کہ جو عورتیں حیض سے مایوس ہو چکی ہوں عمر کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، تو اس بوڑھی عورت کی عدت کیا ہوگی 3 مہینے ہوگی۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا واللائی لم یحضن، اور اس عورت کی عدت جس کو حیض نہ آتا ہو اس کی بھی جو ہے عدت جو ہے 3 مہینے ہے، اس کی بھی عدت کیا ہے 3 مہینے، جس کو جو حیض سے مایوس ہو چکی ہو عمر ہو جانے کی وجہ سے اس کی عدت بھی 3 مہینے، اور جس کو حیض ابھی تک آیا نہیں ہو اس کی عدت بھی کیا ہے 3 مہینے۔ اس کے اندر سمجھنے کی ضرورت ہے، حیض نہ آیا ہو، عام طور پر تو شادی ان عورتوں کی جاتی ہے جو بالغہ ہو گئی ہے جس کو حیض آتا ہے، اس دور کے اندر جو ہے عام طور پر زیادہ اس بات کا رواج تھا کہ جو ہے بچپن ہی کے اندر جو ہے عام طور پر کیا ہوتا تھا کہ باپ جو ہے ولی بن گیا اور لڑکے کا باپ ولی بن گیا، بچپنے کے اندر لڑکا بھی نابالغ ہے لڑکی بھی نابالغہ ہے، دونوں کا کیا کر دیتے تھے شادی کر دیتے تھے، اور جب لڑکی بالغ ہو جاتی تھی تب ان کو رخصت کیا جاتا تھا۔ تو بتایا گیا کہ عمر کے نہ ہونے کی وجہ سے اگر کسی کو حیض نہ آتا عورت کو تو اس عورت کی جو عدت ہے 3 مہینے ہے، اور اسی کے اندر یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ عدت اسی عورتوں کی ہوگی مثال کے طور پر جس سے خلوت صحیحہ ہوا ہو یا میاں بیوی کے تعلقات قائم ہوئے ہوں۔ اگر خلوت صحیحہ نہیں ہوا تو پھر عدت نہیں ہے۔ ایک لڑکا ایک لڑکی کا نکاح کر دیا گیا، دونوں بالغ ہیں، نکاح کرنے کے بعد اس کا طلاق ہو گیا فوراً، رخصت بھی نہیں ہوئے، فوراً طلاق ہو گیا، تو اب ان کی عدت نہیں ہے، ان عورتوں کی عدت نہیں ہے۔ خلوت صحیحہ کا ہونا ضروری ہے۔ خلوت صحیحہ کسے کہا جاتا ہے؟ خلوت صحیحہ اسے کہتے ہیں کہ بند کمرے کے اندر لڑکا بھی ہو لڑکی بھی ہو، چاہے جمع نہ کرے، چاہے اپنے جو ہے خواہشات کو پورا نہ کرے، بند کمرے کے اندر تنہائی میں انہوں نے جو ہے وقت کو گزارا ہو تو اس کو خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے۔ یا تو ان سے تعلقات قائم کیے ہوں، طلاق دے دیے پھر تو جو ہے عدت ہے اس کے لیے، یا تعلقات قائم نہیں ہوا لیکن جو ہے خلوت صحیحہ ہو گیا، دونوں کی تنہائی ہو گئی تو پھر اس کی عدت ہے۔ اگر جو ہے حیض والی عورت ہے وہ تو اس کی عدت جو ہے اگر طلاق ہو گئی اگرچہ ہم بستری نہ ہوا ہو اس کی عدت 3 حیض ہے، اور عدت کا گزارنا یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کی نافرمانی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اسی طریقے سے نابالغہ لڑکی کو بالغ ہونے کے بعد عام طور پر کیا ہے رخصت کیا جاتا ہے۔ خلوت صحیحہ کا ہونا جو ہے عدت کے لیے ضروری ہے، اگر خلوت صحیحہ نہ ہوا ہو تو اس کے لیے عدت نہیں ہے۔ تو یہی مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ عائشہ عورت جو حیض سے مایوس ہو چکی ہو اس کی عدت 3 مہینے ہے، اور وہ عورت جو ابھی عمر کی وجہ سے جو ہے اس کو حیض نہ آتا ہو یعنی ابھی عمر چھوٹی ہی ہے تو اس کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ اس کی عدت 3 مہینے ہے، اور جس کو حیض آتا ہو اس کی عدت 3 ماہواری ہے، اس کی عدت کیا ہے 3 ماہواری۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور ان عورتوں کی عدت جو حمل والی ہو، اور ان عورتوں کی عدت جو حمل والی ہو ان کی عدت وضع حمل ہے، ان کی عدت کیا ہے وضع حمل ہے۔ مثال کے طور پر مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، مرد نے اپنی بیوی کو کیا ہے طلاق دے دیا، ایسی حالت میں طلاق دیا کہ وہ کیا تھی حاملہ تھی، تو اب وہ 3 ماہواری کو نہیں دیکھیں گے، 3 ماہواری کو نہیں دیکھے گی، وہ حمل والی ہے، جب تک بچہ نہ جن دے
تو جو ہے اس کی عدت مکمل نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ شوہر نے طلاق دیا، حمل کی حالت میں بیوی تھی، اور جو ہے 8ویں 9ویں مہینے کے اندر طلاق دیا، 8ویں 9ویں مہینے کے اندر طلاق دیا، طلاق دینے کے 10 دن کے بعد ہی اولاد ہو گئی، تو اب اس کو 3 حیض گزارنا، عدت گزارنا ضروری نہیں ہے، وضع حمل اس کی عدت ہے۔ وضع حمل کیا ہے؟ اس کی عدت ہے۔ تو بتایا گیا کہ جو حاملہ عورت ہے اس کی عدت وضع حمل ہے، یا اسی طریقے سے شوہر کا انتقال ہو جائے، شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت کیا ہے عورت کے لیے؟ 4 مہینہ 10 دن۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10۔ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے۔ گنتی کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے کتنی عدت ہے؟ 4 مہینہ 10 دن۔ اس کے شوہر کے انتقال ہونے سے پہلے اس کی بیوی حاملہ تھی۔ اس کی بیوی کیا تھی؟ حاملہ تھی۔ اس کے شوہر کا انتقال حمل کے جننے سے پہلے ہو گیا، حمل کے جننے سے پہلے ہو گیا، تو اب اس کے لیے کیا ہے؟ وضع حمل عدت ہوگی۔ وضع حمل کیا ہے؟ عدت ہوگی۔ یہاں تک کہ چاہے اولاد ہونے میں 5 مہینے کا وقت لگ جائے یا 8 مہینے کا وقت لگ جائے، تو 8 مہینہ اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ ویٹ کرنا پڑے گا عدت کے اندر۔ یا شوہر نے طلاق دی، حمل سے تھے، 9واں مہینہ چل رہا تھا، شوہر نے صبح میں طلاق دی، اور جو ہے ظہر کے وقت میں شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ظہر کے وقت میں کیا ہے؟ شوہر کا انتقال ہو گیا، اور جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو عدت ہے۔ ظہر کے وقت میں انتقال ہوا، دفنایا کفنانے کی تیاری چل رہی ہے، یہاں تک کہ اس کے کفن کو ابھی چارپائی پر ہی رکھا گیا ہے، اس کے جنازے کو، کہ اس کی عورت کیا ہے؟ بچہ جن دی، تو اب اس کی عدت مکمل ہو گئی، اب اس کو 4 مہینہ 10 دن گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وضع حمل، حاملہ عورت کی عدت اور مطلقہ عورت کی عدت یہ حمل سے ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اگر حمل سے نہیں ہے تو 3 ماہواری عدت ہے، اور جو عورت عمر کی وجہ سے عائسہ ہو چکی ہو اور جو عمر کے نہ آنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو حیض نہ آتا ہو، تو ان عورتوں کی عدت کیا ہے؟ 3 مہینہ۔ اسی کو بیان فرمایا گیا کہ جو عورت حاملہ ہو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کریں گے؟ مشکل سے نکلنے کے راستے نکال دیں گے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ اس آیت کے اندر جو ہے، اس صورت کے اندر جو ہے 3 مرتبہ آ گیا اللہ سے ڈرنے کے تعلق سے۔ پہلے مرتبہ آیا کہ جو ہے اللہ سے ڈرو، جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی کو اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کر دیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا عورتوں کی عدت کے تعلق سے کہ ان کی عدت کو جو ہے شمار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ جو ہے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کریں گے؟ آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سورۃ طلاق کے اندر جو ہے بار بار جو ہے اتق اللہ آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان کے اندر تقویٰ نہیں ہوگا وہ کما حقہ جو ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ جب تقویٰ ہوگا تو اللہ نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں اس احکامات پر عمل کرنا کیا ہوگا؟ آسان ہوگا۔ تو فرمایا گیا کہ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان تقوی کو اختیار کرے گا، دنیا کی مشکلات کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کریں گے؟ دور کر دیں گے۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے۔ یہ جو احکام اللہ نے بیان فرمائے ہیں، یہ طلاق کے اور عدت کے جو مسائل بیان کیے گئے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے تمہاری جانب نازل کیا ہے۔ تو اس لیے عدت کے مسائل ہیں تو عورت کو عدت گزارنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ عام طور پر ماڈرن زمانہ چل رہا ہے، عورتیں عدت نہیں گزارتی ہیں، عام طور پہ منمانی کرتی ہیں، یہ بہت بڑے جرم کے شکار ہیں، یہ اللہ کی کھلم کھلا اور اللہ کی آیتوں کے، اللہ کے احکام کی کیا ہے؟ نافرمانی ہو رہی ہے۔ اس لیے جو ہے عدت گزارنا کیا ہے؟ عورت کے لیے ضروری ہے۔ پھر فرمایا گیا اس آیت کے اندر بھی آگے چل کر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، یہاں پر بھی اللہ سے ڈرنے کے بارے میں کہا گیا کہ جو شخص اللہ سے ڈرے گا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ کا ڈر ہوگا تو عدت گزارے گی۔
جو شخص بھی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ان کے گناہوں کو کیا کریں گے؟ مٹا دیں گے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے لیے جو ہے بے شمار اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ متقی لوگوں کے لیے اللہ کے پاس بے شمار اجر ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے سبق کے اندر جو مسائل آیا، عائسہ عورت کا جو عمر کے ہو جانے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو، اور وہ عورت جس کا عمرہ بھی نہیں ہوا حیض آنے کی، ان کی عدت بتایا گیا کہ 3 مہینہ ہے۔ اور حاملہ عورت چاہے وہ مطلقہ ہو، چاہے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، انتقال ہونے کی عدت یا حاملہ عورت کی عدت جو ہے، مطلقہ عورت کی عدت اگر وہ حمل سے ہے تو بتایا گیا کہ ان کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے۔ حمل یعنی بچہ پیدا ہو گیا تو ان کی عدت کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی۔ تو بار بار جو ہے کل بھی آیا تھا اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا جائے۔ اللہ سے ڈرنے کا بہت بڑا انعام ہے اللہ کے پاس کہ دنیا کے مصائب بھی حل ہو جائیں گے، اللہ سے ڈریں گے، تقوی کی زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے رزق کے مسئلے کو بھی کیا کر دیں گے؟ حل کر دیں گے۔ فرمایا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تقوی اختیار کریں گے اللہ ایسی جگہ سے روزی پہنچائے گا کہ انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ تقوی کو تو اختیار کریں، اختیار کر کو تو دیکھیں۔ اگر تقوی کو ہم اختیار کر لیں گے تو اللہ کے انعامات کو دیکھیں گے ہم، اور اللہ کی طرف سے جو ہے مددیں ہمارے ساتھ کیا ہوں گی؟ شامل حال ہوں گی۔ آج حالات ایسے ہیں کہ ہم جو ہے تقوی کو اختیار نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی مدد کے غیبی مدد کے منتظر ہیں۔ کہاں سے ہوگا؟ جب تک کہ ہم تقوی کو اختیار نہیں کریں گے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہو سکتی۔ اور ایک تقوی کا ایک بڑا فائدہ قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو تو اللہ تعالیٰ تم کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا۔ حق کیا چیز ہے، باطل کیا چیز ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ صلاحیت پیدا کر دے گا ان لوگوں کو جس کے دل کے اندر تقویٰ ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا جو متقی ہوگا ایک تو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت دیں گے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی مٹا دیں گے اور ان کی مغفرت کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ بڑے فضل والے ہیں۔ تو یہ جو ہے دنیا کے اعتبار سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ مصیبت کو، پریشانیوں کو تقوی کے اختیار کرنے کی وجہ سے دور کر دیں گے، اور آخرت کے اندر بھی جو ہے تقوی کے اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت مالا مال فرمائیں گے، جس کا تذکرہ سورہ آل عمران کے اندر بھی آیا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے لوگوں کو اس خیر کی، اس بات کی جو ہے اطلاع دے دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ ان لوگوں کے لیے جو تقوی کو اختیار کرتے ہیں، جو لوگ متقی ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ تو متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ باغات دیں گے، ایسے باغات جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی جنت کے اندر۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور متقی لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، اپنی رضا کا پروانہ ان کو نصیب فرمائیں گے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو کیا ہے؟ خوب خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کے آخر کے اندر بھی بیان فرمایا گیا ہے لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ، کہ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرے، تقوی کو اختیار کرے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو ہے نزولا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ان کے لیے مہمان نوازی ہوگی۔ یہ اللہ کی جانب سے کیا ہوگی؟ مہمان نوازی ہوگی۔ جنت کی نعمتوں کا ملنا، باغات کا ملنا، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ نیک لوگوں کے لیے وہی چیز کیا ہے؟ سب سے بہتر ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر کئی مقام پر فرمایا گیا ان المتقین فی ظلال وعیون، کہ متقی لوگ، تقوی اختیار کرنے والے چشموں میں ہوں گے، سائے میں ہوں گے۔ ان للمتقین مفازا، متقی لوگ ہی کیا ہے؟ کامیاب ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا متقی لوگوں کو قیامت کے دن جو ہے کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، کہ لوگوں جنت کے اندر امن اور سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔
تو گویا کہ تقوی اختیار کرنے کا ایک فائدہ دنیا کے مصائب، مشکلات اور پریشانیوں سے بچنے کا بھی بہت اہم ذریعہ ہے، اور آخرت کے اندر نعمتوں کے پانے کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس لیے جو ہے تقوی کو اختیار کیا جائے، اور جو مسائل قرآن مجید کے اندر جو ہے شوہر کے تعلق سے اور عورتوں کے تعلق سے اللہ نے بیان کیے ہیں، ان مسائل کے اوپر عمل کرنے کی بھی کیا ہے، تمحقہ کوشش کی جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے اور قرآن کے طرز کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو تقوی اور توکل خصوصی طور پر عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔